بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے سیرت صحابیہ رضی اللہ عنہن کا آغاز کیوں کیا۔ تو مسلمان عورت چاہے ماں ہو یا بیٹی، بہن ہو یا بیوی، اس کا ہر روپ اپنی ذات میں ایک تناور درخت ہے کہ جس کی آغوش محبت کے سائے میں دنیا اسلام کے وہ بے شبہ لال پڑھ کر جوان ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی 3/4 حصہ کو ابلیسی قوتوں سے آزاد کرا کر امن و سکون اور پیار و محبت کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ آج امت مسلمہ اس عظیم ماں کی منتظر ہے۔ ایک بار پھر خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور محمود غزنوی جیسے سپہ سالاروں کو جنم دے سکے۔ وہ ماں کے جس کی پکار ساتویں آسمان پر سنی جا سکے، جس کی صداقت کی گواہی فرشتے آسمانوں پر دیں، جس کی پاکیزگی کی ضمانت رب العالمین خود وحی کے ذریعے دیں۔ آج ایک بار پھر امت مسلمہ غمگین خطرات سے دوچار ہے۔ کفر کی تمام قوتیں بے حیائی، بے شرمی، اریانت و فحاشی کے جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ مسلم امہ پر حملہ آور ہوئی ہے، یہاں تک کہ اب ارض مقدس بھی ان کی پہنچ سے دور نہیں۔ عرب کی سرزمین یہود و نصارہ کے نجس قدموں سے ناپاک کی جا رہی ہے۔ مسلم ممالک قبلہ اول کی آزادی اور فلسطینیوں کے بہتے خون کا سودا کر کے اسرائیل کی ناجائز اور غاصب حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یوں گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے بساط بچھا دی گئی ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی میں تبدیل کرنے کے خواب میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے مسلم ممالک، خاص کر عرب ریاستوں کے کرپٹ عیاش حکمرانوں کو خرید لیا گیا ہے۔ نسل مسلم کو مغربی تہذیب و تمدن کا دل دادا بنا کر ان کے گلے میں مغرب کی غلامی کا توق ڈال دیا گیا ہے۔ آج ثقافت کے نام پر وہی سب کچھ کیا جا رہا ہے جو بحثیت اسلام سے پہلے ہوتا تھا۔ اگر حقیقت پسندانہ تجزیہ کریں تو جہالیت قدیمہ اور جہالیت جدیدہ میں کوئی فرق نہیں۔ اس وقت صنف نازک کی تسلیل، تحقیر اور عدم توقیر کے لیے جو حربے استعمال کیے جاتے تھے، آج اس سے زیادہ جدید طریقوں سے عصمت عورت کو سر بازار نیلام کیا جا رہا ہے۔ That's why I will share you some سیرت صحابیہ رضی اللہ عنہن کہ وہ کتنی بہادر خاتون تھیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جس صحابیہ کے بارے میں جانیں گے ان کا نام ہے حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ ہیں یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کے 7 ماہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر مقیم تھے۔ مسجد نبوی سے ملحق 2 ہجروں کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ وہ اہل بیت کو مدینہ منورہ لے آئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی عبداللہ بن ریکت کے ذریعے اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی اپنی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا اور دونوں بہنوں حضرت سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آ جائیں۔ یہ حکم ملتے ہی وہ دونوں بہنوں اور والدہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ کی رہائش کے لیے پہلے سے ہی بنو حارث میں ایک مکان کا بندوبست کر لیا تھا، لہٰذا ام رومان نے اپنے بچوں کے ساتھ اسی مکان میں قیام کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سفر ہجرت کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے کا نہایت پرلطف انداز میں ذکر کیا کرتی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ والدہ ان سے کتنی محبت کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ ابھی ہم نے اپنا سفر شروع ہی کیا تھا اور منا پہنچے تھے کہ اچانک میرا اونٹ بدک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس وقت حدوج میں میری والدہ بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گئیں اور زور زور سے پکارنے لگی، ہائے میری بچی، ہائے میری بچی، ہائے میری نئی نویلی دلہن، اے اللہ میرے لگتے جگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلہن کو کوئی گزن نہ پہنچے۔ ان حالات میں بھی انہیں اپنی نئی میری فکر تھی، یہاں تک کہ اللہ نے وہ اونٹ دوبارہ ہمارے تابع کر دیا جو ایک مور کاٹتے ہوئے بدک گیا تھا، جسے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے قابو کیا۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابیہ ہیں کہ جن کا شمار سابقین الاولین یعنی ابتدائی مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ شوہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہیں۔ سسر ابی قحافہ رضی اللہ عنہ صحابی، تو بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا محبوب ترین ام المومنین ہیں، جبکہ صاحبزادہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی اسلام قبول کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کے اصل نام کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض نے ان کا نام زینب بنت عامر یا زینب بنت عبد تحریر کیا ہے، تاہم وہ اپنی کنیت ام رومان ہی سے معروف ہیں۔ ابن سعد کے مطابق آپ کا نسب یوں ہے: ام رومان رضی اللہ عنہا بنت عامر بن ویمر بن عبد شمس بن عتاب بن ازینہ بن سمی بن دہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ ان کا خاندان بنو کنانہ کی شاخ فراز سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح حارث بن سنجرہ سے ہوا، جن سے ان کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام طفیل بن حارث رکھا گیا، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔
हारिस मक्के में रहाइश की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन वहाँ के दस्तूर के मुताबिक किसी मुकामी मोअज़्ज़िज़ शख्स का हलीफ बनना ज़रूरी था। चूँकि हारिस के सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से ताल्लुकात थे, लिहाजा उन्हें अपना हलीफ बना लिया, जिन्होंने उन्हें मक्के में रहाइश के लिए तमाम तर ज़रूरी सहूलतें फराहम की। ताहम हारिस को वहाँ मुंतकिल हुए कुछ ही अरसा हुआ था कि मौत ने उन्हें आ घेरा और उम्मे रुमान जवानी में ही बेवा हो गईं। एक नौजवान खूबसूरत खतून का मासूम बच्चे के साथ अजनबी शहर में तन्हा रहना आसान न था। उम्मे रुमान के लिए ये अयाम नहायत परेशानी के थे। ऐसे में अपनी रहमदिली, सखावत और फयासी की बिना पर अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ही थे जिन्होंने अपने मरहूम दोस्त की बेवा और यतीम बच्चे के सर पर दस्ते शक़वत रखा। लेकिन किसी मुस्तकिल सहारे के बगैर पहाड़ जैसी ज़िंदगी का गुजरना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन था, वो भी मक्के के इस फसके फजूर से लथरे माशरे में कि जहाँ औरत इज़्ज़त और एहतराम से आरी और जुल्म ज़्यादती की अमली तस्वीर थी। चनाचा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने चंद बही ख्वाहों के मशवरे पर उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा को निकाह की तजवीज़ पेश की, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। उस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था। ताहम सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपस में बेहतरीन दोस्त थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान को इस्लाम की दावत दी तो मर्दों में सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। उनकी आहलिया उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा को इल्म हुआ तो वो भी मशरफ बा इस्लाम हो गईं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने 4 शादियाँ की। पहला निकाह कुरैश के मशहूर शख्स अब्दुल अज़ा की बेटी उम्मे कतीला से हुआ, जिनसे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु और एक बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई। दूसरा निकाह उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ, उनसे हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई। तीसरा निकाह हबीबा बिनते खारजा बिन ज़ैद से किया, जिनसे उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई। चौथा निकाह हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते उमैस से किया, जो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब की बेवा थी। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु जंग मोता में शहीद हुए तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी बेवा से निकाह कर लिया। उनसे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए। जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हुई तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते उमैस से निकाह किया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल को 3 बरस गुजर चुके थे कि एक दिन अचानक हज़रत खुला रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते हकीम हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा के पास हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता लेकर आईं। हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने शोहर से मशवरा किया। उस वक्त सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जबीर बिन मुअत्तम के साहबजादे से मंसूब थी, लेकिन उनके उम्मुल मोमिनीन बनने का फ़ैसला तो आसमानों पर हो चुका था। लिहाजा जबीर बिन मुअत्तम ने इस्लाम का बहाना बनाकर इस रिश्ते से इनकार कर दिया और सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका निकाह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। मदीना मनवरा हिजरत के फौरी बाद सईदा आयशा रज़ियल्लाहु बीमार पड़ गईं। जब तंदुरुस्त हुई तो हर माँ की तरह हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा को भी अपनी बेटी की रुखसती की फिक्र हुई, क्योंकि एक तो वो सने बलूगत को पहुँच चुकी थी, दूसरे निकाह को 3 साल का अरसा गुजर चुका था। उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसती की बात तो करें। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दिन मुनासिब मौका देकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास मेहर की रकम नहीं है। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे 12 उकैया चांदी हदिये में पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चांदी सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास बतौर हक महर भेज दी। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैं एक दिन अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी कि वालिदा उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुझे आवाज़ दी और मेरा हाथ पकड़ कर घर में ले गईं। उस वक्त मेरा सांस फूला हुआ था। थोड़ी देर बाद जब मैं पुरसकून हुई तो उन्होंने थोड़ा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा, फिर अंदर ले गईं जहाँ इंसार की चंद औरतें मौजूद थीं, जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी। वालिदा ने मुझे उनके हवाले कर दिया और उन्होंने मेरी आराइश की। उसके बाद दोपहर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए और मेरी वालिदा ने मुझे उनके सपुर्द कर दिया। सही बुखारी की हदीस से 3894 उसमें रुखसती की हदीस मौजूद है। वाक़या उफ़क़ उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाक दामनी उफ़्फ़त व असमत पर बहुत ताने अज़ीम था, जिसका सरगुना मुनाफिक आज़म अब्दुल्ला बिन उबी था। इस इत्तहाम तराजी ने हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा समेत पूरे ख़ानदान को बेकरार और मुस्तरिब कर दिया था। उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा को अपनी तरबियत याफ्ता पाक दामन लखते जिगर पर पूरा यकीन था, लेकिन मुनाफिकीन के मनफी प्रोपेगेंडे लान तान और बहतान तराजी ने मदीने की मुक़द्दस फ़ज़ाएँ परागंदा कर दी थीं। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार होकर वालिदैन के घर आ चुकी थीं, जहाँ उनके दिन रात के आंसू
آنسو اور غمزدہ صورت نے رفیق القلب والد اور صابر و شاکر ماں کے دل چھلنی کر دیے تھے۔ رومان رضی اللہ عنہ اپنی نور نظر کا سر گود میں رکھ کر ان کے بہتے اشکوں کا سیلاب روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کبھی ان کی ہمت بڑھاتی، کبھی تسلیاں دیتی اور کبھی دلجوئی کی خاطر صبر کی تلقین کرتی۔ چوں دن گزر رہے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی غم و صدمے سے حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ماہ گزر چکا تھا، مغمون عائشہ رضی اللہ عنہا والدہ کی گود میں سر رکھے لیٹی تھیں، لبوں پر دعائیں اور آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری تھا کہ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برآت میں وحی نازل فرما دی ہے۔ اس خبر سے والدین کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ حضرت رومان رضی اللہ عنہا خوشی سے گویا ہوئیں، بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور شکریہ ادا کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اپنے رب کے سوا اور کسی کی حمد و ثنا نہیں کروں گی۔ صحیح بخاری حدیث 4141 میں بھی یہ حدیث کوڈ ہے وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برآت سے متعلق سورہ نور کی 10 آیات نازل فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور فیاضی ضرب المثل تھی۔ ان کا دسترخواں بہت وسیع تھا، گھر کے دروازے یتیم و مسکین، فقیر و غربا اور اصحاب صفا کے لیے ہر وقت کھلے رہتے۔ اس سخاوت و فیاضی میں ان کی اہلیہ رومان رضی اللہ عنہا بھی برابر کی شریک تھیں کہ ان کے بغیر مہمان نوازی کا یہ اہتمام ممکن ہی نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب میری بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر چلا جاتا، جہاں حضرت رومان رضی اللہ عنہا کا دسترخواں مجھے خوش آمدید کہتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عموماً اصحاب صفا کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ 3 افراد کو کھانے کے لیے لائے، لیکن اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرما لیا۔ اہلیہ کو ہدایت دی کہ اگر دیر ہو جائے تو مہمانوں کو کھانا دے دینا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیر ہو گئی تو حضرت رومان رضی اللہ عنہا نے کھانا بھیجا، لیکن مہمانوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانے پر اصرار کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے تو 3 مہمانوں اور پھر گھر کے تمام افراد نے سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن اس کے باوجود کھانے کے برتن بھرے رہے۔ چنانچہ وہ سب کھانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا، جسے اصحاب صفا نے تناول فرمایا۔ حضرت رومان رضی اللہ عنہا نہایت سمجھدار، دانشمند، خدا ترس، مہمان نواز، غربا اور فقراء سے محبت کرنے والی، مسلمانوں کی مونس و غمخوار، متبع شریعت اور پاکیزہ صفات کی مالک تھیں۔ ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رومان رضی اللہ عنہا ظاہری خوبصورتی اور حسن سیرت میں جنت کی حور جیسی ہیں۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص عورتوں میں حورین دیکھنا چاہتا ہو وہ حضرت رومان رضی اللہ عنہا کو دیکھ لے۔ بیشتر اہل سیر کے مطابق حضرت رومان رضی اللہ عنہا نے 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنی خوش دامن کو خود لحد میں اتارا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ رومان رضی اللہ عنہا نے تیرے اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کیا کیا مصیبتیں جھیلیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔